سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر کو جاری رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ یعنی ہدایت کے سلسلہ میں کسی بھی مثال کے بیان کرنے کو ترک نہیں کرتا۔ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال بیان کرے ما بعوضۃ فما فوقها، مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ فرمایا ہے۔ یضل بہ کثیرا، وہ اس سے یعنی اس مثال کے بیان کرنے سے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اسی سے بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور فاسق کو اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور اسے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان کیں تو منافقین نے کہا اللہ کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ وہ مثالیں بیان کرے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ سیاق و سباق کے مطابق یہیں شان نزول مناسب ہے۔ نیز امام ابن جریر طبری نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مکڑی کی جو مثالیں دی تھیں ان پر مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان کرے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو حیا نہیں آتی کہ وہ مثالیں بیان کرے مکھی اور مکڑی کی، جبکہ اب سن چکے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے منافقین کی دو مثالیں دی تھیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی روشن کی، اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، تو پھر اللہ ان کا نور لے گیا اور ان کو طریقیوں میں چھوڑ دیا۔ اور ایک او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا آسمان سے اترتے پانی کی طرح جس میں کڑک ہے، بجلی ہے، تاریکی ہے۔ تو یہ جو دو مثالیں اللہ جل وعلا نے بیان فرمائیں، منافقین نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ اللہ جل وعلا اعلیٰ ہے، بلند ہے، تو ایسی مثالیں بیان کرے۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین نے اعتراض کیا جب اللہ جل وعلا نے ان کے بتوں کی دو مثالیں بیان کیں، ایک مکڑی سے، مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی،
اور ایک مکھی سے، یعنی ان کی عبادت اتنی کمزور ہے جتنا کہ مکڑی کا جالا کمزور ہے۔ یہ جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں تو عبادت ان کی اتنی کمزور جتنی مکڑی کا جالا کمزور ہے۔ تو مکڑی کا جالا کتنا کو مضبوط ہوتا ہے؟ بہت کمزور ہوتا ہے، ایسے ہی لگائیں تو ادھر جاتا ہے۔ اور دوسری تشبیہ تھی ان کی جن کو وہ پوجتے تھے، ان کی حقارت اور ذلت بیان کرنے کے لیے، یعنی جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ کتنے ذلیل ہیں، اتنے ادنا ہیں کہ مکھی بھی کوئی شے ان سے لے جائے تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتے، دور مکھی کو اسے دور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر کفار نے کہا کہ اللہ کو حیا نہیں آتی اس بات پہ کہ وہ اعلیٰ ہے، اور مثال وہ مکڑی اور مچھر کی دیتا ہے۔ تو ان کے جواب میں اللہ جل وعلا نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بے شک اللہ ہدایت کے سلسلے میں حیا نہیں فرماتا مثال بیان کرنے کو، مچھر ہو یا اسے بڑھ کر وہ مثال دیتا ہے، لیکن مومن تو اسے حق جانتے ہیں، اور جو کافر ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو بس پھر اسی مثال سے بہتے ہدایت پا رہے ہیں اور اسی مثال سے بہتے گمراہ ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی حقارت بیان کرنے کے لیے مکھی اور مکڑی سے تشبیہ دی، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ مثال ان کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنا لیے، دوسرے مددگار بنا لیے، ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب سے کمزور گھر لبیت العنکبوت مکڑی کا گھر ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اور اگر مکھی یعنی ان بتوں سے مکھی کوئی شے چھین لے، کوئی چیز چھین لے جائے تو لا یستنقذوہ منہ، تو وہ مکھی سے وہ شے چھڑا نہیں سکتے، وہ اتنے عاجز ہیں۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ تو پہلی مثال میں بتوں کی عبادت کا کمزور ہونا بتایا ہے کہ وہ جیسے مکڑی کا جالا کمزور ہے اسی طرح ان کی عبادت بھی کمزور ہے۔ اور دوسری مثال میں بتوں کی خست اور حقارت بتائی ہے کہ یہ اتنے گھٹیا، اتنے حقیر ہیں کہ اگر ان سے مکھی بھی کوئی چیز لے جائے تو اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ان مثالوں پر منافقین نے اعتراض کیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو حیا نہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکڑی ایسی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ تب اللہ نے ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اب یہاں میں ایک بات کرتے ہوئے آگے چلوں کہ اللہ جل وعلا فرماتا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین لے تو لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو اتنے کمزور ہیں کہ وہ مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے، اسے چھڑا نہیں سکتے۔ آگے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طالب یعنی بتوں کے پجاری، مطلوب بت، دونوں ہی کمزور ہیں۔ ان کو پوجنے والے اور جن کو پوجا جا رہا ہے وہ دونوں کمزور ہیں۔ لیکن ایک گروہ ہے جسے خارجی کہتے ہیں، اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی
عنہما فرماتے تھے یہ زمین پر بدترین مخلوق ہے، وہ اسی آیہ کریمہ کو مومنین کے اوپر چسپاں کرتے ہیں اور نبیوں ولیوں پہ چسپاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ طالب سے موحد اور مومن انہیں مراد لیتے ہیں، اور مطلوب سے ولی نبی، نعوذ باللہ، یعنی نبی کو بھی بت کہا، ولی کو بھی بت کہا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں انہیں بتوں کا پجاری کہا، حالانکہ یہ آیت کریمہ یہ بتوں کی حقارت اور بتوں کی ذلت بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی، لیکن ان کمینوں نے مسلمانوں پہ لگا دی، کیونکہ وہ مسلمان نبی ولی کو اللہ کے ہاں ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے عطا فرماتا ہے، ان کے ذریعے مہربانی فرماتا ہے، اللہ سے ان کے صدقے کرم فرماتا ہے، تو وہ عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے، وہ اللہ کے عابد ہیں، درمیان میں اللہ کے رسول اور آگے اولیاء یہ وسیلہ ہیں۔